فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب بند تاریخ کی جلد نمبر 3 کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم اس کتاب کا باب 4 آپ کے سامنے پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے سعی اور عمل۔ سب سے پہلے اس کی فہرست ملاحظہ کیجیے۔ جتنا کام اتنی اجرت 94، محنت کی عظمت 95، زیادہ اجرت زیادہ کام کے بغیر نہیں ملتی 97، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے 97، جنت فضل سے ملتی ہے یا عدل سے 99، شاہی کی قیمت 101، قرابت رسول مؤثر ہے یا عمل 101، عمیر خراسانی کے غلام 103، مومنین کے گناہ کیسے زائل ہوتے ہیں 104، ایسے افراد کتنے ہیں 105، درس عبادت امام زین العابدین علیہ السلام سے حاصل کریں 106، ایک نصیحت کی بات 109، چند روایات 111۔ اب پیج نمبر 94 سے ہم باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ باب 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعی و عمل، لیس للانسان الا ما سعی۔ پہلا واقعہ، جتنا کام اتنی اجرت۔ ایک لکڑ ہارا روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتا تھا اور اس سے اپنے گھر کا خرچ پورا کرتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں گیا اور درخت کاٹنے لگا۔ اتنے میں ایک شخص وہاں آیا اور درخت کے سامنے بیٹھ گیا۔ لکڑ ہارا جیسے ہی درخت کی جڑ پر کلہاڑا مارتا تو وہ شخص سامنے بیٹھ کر ہا کی آواز اپنے منہ سے نکالتا۔ 2 دفعہ ہا ہے یعنی ہا پہ زبر اور پھر ہا ساکن۔ الغرض لکڑہارا دوپہر تک کلہاڑا چلاتا رہا اور وہ شخص ہا کی آواز منہ سے نکالتا رہا۔ لکڑہارا لکڑیاں بازار میں لے آیا اور فروخت کی۔ جیسے ہی اسے لکڑیوں کی قیمت ملی تو ہا کی آواز نکالنے والے شخص نے اس کے پاس آیا اور کہا، میرا حصہ مجھے دو۔ لکڑہارے نے کہا، تمہارا حصہ کیسے بنتا ہے؟ اس نے کہا، سارا دن تم کلہاڑا مارتے رہے اور میں منہ سے ہا کی آواز نکالتا رہا، آخر مجھے اس کی اجرت ملنی چاہیے۔ ان دونوں کے درمیان اختلاف اس قدر بڑھا کہ انہیں قاضی کی عدالت میں جانا پڑا۔ قاضی نے دونوں کے بیان سنے اور فیصلہ یہ کیا کہ لکڑہارے سے کہا، اسے جو 2 درہم ملے ہیں وہ انہیں زمین پر پھینکے اور ان سے جو آواز پیدا ہو دوسرا شخص اس کی آواز کو سنے، کیونکہ اس نے عمل میں شرکت نہیں کی اور صرف ہا کی آواز نکالتا رہا۔ اب اس کا بدلہ یہی ہے کہ وہ درہموں کی آواز سن لے، کیونکہ ارنت الاجرت الانہ، ہا کی اجرت ٹک ٹک ہوا کرتی ہے۔ اگلا واقعہ، محنت کی عظمت۔ مفتاح العلوم کے مؤلف سراج الدین سکاکی ایک بلند پایہ عالم تھے اور کئی علوم انہیں ازبرد یاد تھے۔ یہ اپنی جوانی میں لوہار تھے اور لوہے کی مختلف اوزار بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے اس دور میں ایک تالا بنایا جس کا وزن صرف 1 قیرات تھا اور اس تالے کو بادشاہ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرنے کے لیے لے گئے۔ بادشاہ اور اس کے درباریوں نے ان کے بنائے ہوئے تالے کو دیکھا لیکن اس کی کوئی خاص ہمت افزائی نہ کی۔ اسی اثنا میں ایک عالم دربار میں وارد ہوا تو بادشاہ نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور اپنے پہلو میں اسے بٹھایا۔ سکاکی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ ایک عالم ہے۔ یہ سن کر سکاکی سوچنے لگا
کہ اگر میں بھی عالم بن جاؤں تو سلاطین میرا بھی اتنا ہی احترام کریں گے جتنا کہ اس عالم کا احترام ہو رہا ہے۔ اس وقت سکاکی کی عمر 30 سال کی تھی۔ وہ تحصیل علم کے لیے مدرسے گئے۔ اسے دیکھ کر مدرس نے کہا کہ مجھے پڑھانے سے تو انکار نہیں، لیکن تم اس عمر و سن میں کچھ یاد نہیں کر سکو گے۔ سکاکی نے کہا کہ میں ہر قیمت پر مسائل یاد کروں گا۔ مدرس نے کہا کہ میں تمہارے حافظے کا امتحان لوں گا، پھر تمہیں پڑھانا شروع کروں گا۔ مدرس نے امام شافعی کے اجتہادات میں سے ایک مسئلہ پیش کیا اور کہا کہ تم اس عبارت کو حفظ کرو۔ عبارت یہ تھی، قول الشیخ یطہر جلد الکلب بالدباغ۔ شیخ کا قول ہے کہ دباغت سے کتے کی جلد پاک ہو جاتی ہے۔ مدرس نے کافی دیر تک سکاکی کو یہ عبارت یاد کرائی۔ دوسرے دن سکاکی نے اس عبارت کو کچھ اس طرح سے سنایا کہ قول الکلب یطہر جلد الشیخ بالد الباغ۔ کتے کا قول ہے کہ شیخ کی جلد دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ مدرسے میں جتنے بھی طلباء بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ عبارت سن کر ہنسی سے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ سکاکی اپنے مستقبل سے مایوس ہو گئے اور دل میں کہنے لگے کہ اس عمر میں کچھ پڑھنا بیکار ہے، اور بالخصوص جب قوت حافظہ کمزور ہو۔ انہوں نے مدرسہ چھوڑنے کا قصد کیا۔ اسی دوران ان کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ سے پانی قطرہ قطرہ نیچے گر رہا تھا، اور جہاں پانی کے قطرے گر رہے تھے وہاں سخت پتھر تھا، اور مسلسل کی بوندیں گرنے کی وجہ سے پتھر میں سوراخ ہو چکا تھا۔ سکاکی اس منظر کو کافی دیر تک دیکھتے رہے اور اپنے دل میں کہا کہ پتھر سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں ہے اور پانی سے زیادہ نرم کوئی چیز نہیں ہے۔ نرم پانی کی ایک ایک بوند پڑنے سے سخت پتھر میں سوراخ ہو سکتا ہے، تو میرا دل و دماغ پتھر سے تو زیادہ سخت نہیں ہے۔ یہ سوچ کر ایک نئے عزم و ارادے سے اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ آخرکار چند سالوں کے بعد وہ بھی اپنے زمانے کا مشہور عالم بن گیا۔ اگلا واقعہ ہے، زیادہ اجرت زیادہ کام کے بغیر نہیں ملتی۔ مسجد نبوی میں ایک اعرابی وارد ہوا اور 2 رکعت نماز بڑی جلدی سے پڑھی، اور نماز میں نہ تو اس نے قرات کا لحاظ رکھا اور نہ ہی طمانینت کو اس نے ملحوظ خاطر رکھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس کی نماز کو دیکھ رہے تھے۔ نماز کے بعد اعرابی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، خدایا مجھے جنت کے اعلیٰ درجات عنایت فرما، مجھے جنت میں ایک سنہری محل اور 4 حوریں عطا فرما۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، عجیب آدمی ہو، حق مہر تو بہت کم دے رہے ہو اور 4 حوروں سے بیک وقت نکاح کرنا چاہتے ہو۔ ریفرنس لطائف الطوائف صفحہ نمبر 41۔ اگلا واقعہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ محدث جلیل سید نعمت اللہ جزائری تحریر کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں میرے ذہن میں یہ عجیب سوال پیدا ہوا کہ شیطان نے 6000 سال تک بندگی کی تھی، اور ہمیں پوری طرح سے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ 6000 سال دنیا کے تھے یا آخرت کے تھے۔ اس کے باوجود سجود آدم کے حکم کے وقت اسے توفیق الہی کیوں میسر نہ آئی، جیسا کہ ملائکہ کو میسر آئی تھی؟ جب 6000 برس عبادت کرنے والا توفیق سے محروم رہا تو 60-70 سال عبادت کرنے والے کو توفیق ایزدی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ ایک عرصے تک یہ سوال میرے ذہن میں خلش پیدا کرتا رہا۔ آخر کار میرے استاد محترم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے چند روایات کے ذریعے سے طرف میری توجہ مبذول کرائی، جن سے میرا عقدہ واہ ہوا اور میری ذہنی پریشانی دور ہو گئی۔ ان روایات کا حاصل یہ ہے کہ شیطان کا تعلق گروہ جنات سے تھا۔ قوم جنات نے سرکشی کی تو اللہ نے ملائکہ کو ان کے خاتمے کے لیے بھیجا۔ ملائکہ نے تمام قوم جنات کو قتل کر دیا، اور شیطان نے اپنی جان بچانے کے لیے ان کے سامنے اپنے آپ کو مومن کے طور پہ پیش کیا۔ الغرض تمام قوم جنات میں سے اکیلا ابلیس باقی رہ گیا، تو اس نے ملائکہ سے کہا کہ میری پوری قوم کو تم نے قتل کر دیا، اور اب میں اکیلا یہاں رہ کر کیا کروں گا، لہٰذا تم مجھے اپنے ساتھ آسمان پر لے جاؤ، میں وہاں تمہارے ساتھ مل کر عبادت کروں گا۔ ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی اور اسے اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے۔ اس نے آسمان الواح میں
سے ایک لوح پر یہ تحریر لکھی ہوئی دیکھی کہ میں کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ عمل دنیا کے لیے ہو یا آخرت کے حصول کے لیے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آخرت کی کھیتی کو طلب کرے تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی طلب کرے گا تو ہم اسے دنیا کی کھیتی کا ثمر دیں گے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جب شیطان نے آسمانی لوح کو پڑھا تو اس نے سوچا کہ آخرت ادھار ہے اور دنیا نقد ہے، اور کوئی عقل مند نقد کی بجائے ادھار پر راضی نہیں ہوتا، چنانچہ اس نے دنیا کے لیے عبادت کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو اسے دنیا میں ہی اس کا اجر تو دینا ہی تھا، لہٰذا اسے رئیس الملائکہ کے عہدے پر فائز کیا گیا، اور جب سجود آدم علیہ السلام کا حکم ملا تو اس کی نیت واضح ہو گئی اور اسے توفیق الہی میسر نہ آئی۔ اگر ابلیس نے رضا الہی کے حصول کے لیے عبادت کی ہوتی تو یقیناً اسے توفیق الہی میسر آ جاتی اور وہ لعین بننے سے محفوظ رہتا۔ اگلا واقعہ ہے کہ جنت فضل سے ملتی ہے یا عدل سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عابد ایک غار میں رہ کر سالہ سال اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غار کے کنارے ایک انار کا درخت پیدا کر دیا۔ وہ موسم گرما میں تازہ انار کھاتا اور کچھ انار موسم سرما کے لیے غار میں محفوظ کر لیتا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اس عابد کو حساب کے مرحلے میں داخل کیا جائے گا تو آواز قدرت آئے گی کہ اسے ہمارے فضل و کرم کے تحت جنت میں بھیجو۔ عابد عرض کرے گا کہ خدایا میں نے سالہ سال تیری عبادت کی، مجھے فضل نہیں تیرے عدل کی ضرورت ہے۔ ارشاد پروردگار ہوگا اس کے عمل کو میزان میں رکھ کر تولو اور ہماری نعمتوں کا بھی وزن کرو۔ چنانچہ عابد کی زندگی کی تمام نیکیاں میزان کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی اور دوسرے پلڑے میں ایک دانہ انار رکھا جائے گا تو انار کا وزن اس کی عبادت سے زیادہ ہوگا۔ اس وقت عابد کہے گا پروردگار مجھے تیرا عدل نہیں بلکہ تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پروردگار نے وحی فرمائی، اے داؤد اس طرح سے میرا شکر ادا کرو جیسا کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی خدایا میں تیری کماحقہ شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ شکر بذات خود ایک نعمت ہے اور ہر نعمت متقاضی شکر ہے۔ اس کے بعد پھر وحی الہی آئی، داؤد جب تم نے یہ جان لیا کہ تم ہماری شکر ادا کرنے سے قاصر ہو تو تم نے ہمارا اسی طرح سے شکر ادا کیا جیسا کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ سعدی نے گلستان کے ابتدائیہ میں خوبصورت جملے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس کی اطاعت موجب قرب اور جس کا شکر اضافہ نعمت کا سبب ہے۔ ہر سانس پر جو اندر جاتی ہے حمد حیات ہے اور جو باہر نکلتی ہے وہ معرض ذات ہے۔ ہر انسان میں دو نعمتیں موجود ہیں اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے۔ از دست و زباں کے برآید کز عہدہ شکرش بدر آید۔ اگلا واقعہ ہے شاہی کی قیمت۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہارون الرشید کے پاس ایک وائز گیا۔ ہارون نے اس سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو اس نے کہا کہ بادشاہ اگر آپ سخت پیاسے ہوں اور کہیں سے بھی پانی نہ ملے تو ایک شخص آپ کو ایک جام دے تو بتائیے اس کی قیمت کتنی دینے پر آپ رضامند ہو سکتے ہیں۔ ہارون نے کہا کہ میں اس حالت میں آدھی حکومت دینے پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ پھر وائز نے کہا اچھا اگر وہی پانی آپ کے اندر رک جائے اور پیشاب نہ آئے اور آپ پیشاب کی وجہ سے بہت زیادہ اذیت محسوس کریں تو پانی نکالنے کے لیے کیا قیمت دیں گے؟ ہارون نے کہا کہ میں آدھی حکومت دے دوں گا۔ وائز نے کہا ہارون ایسی حکومت اور مملکت پر ناز نہیں کرنا چاہیے جس کا آدھا حصہ پانی پینے اور آدھا حصہ پانی نکالنے کی قیمت ہو۔ ریفرنس ہے انوار نعمانیہ۔ اگلا واقعہ ہے قرابت رسول مؤثر ہے یا عمل۔ حسن ابن موسیٰ بغدادی کہتے ہیں کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کے پاس خراسان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس محفل میں امام علی رضا علیہ السلام کا بھائی زید بن امام موسیٰ کاظم بھی موجود تھا اور اس کے پاس بھی چند افراد بیٹھے تھے۔ زید ان سے بڑے فخریہ لہجے میں کہہ رہا تھا کہ ہم ایسے ہیں، ہم نے یہ کہا، ہم نے وہ کیا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اس کی گفتگو سن لی۔ اس سے قبل زید نے بنی عباس کے خلاف مدینے میں خروج کیا تھا اور عباسیوں کے کچھ گھروں کو آگ لگا دی تھی، اس لیے اسے زید النار کہا جاتا تھا۔ مامون نے
اس کے مقابلے کے لیے فوج روانہ کی۔ زید گرفتار ہوا تو مامون نے اسے ان کے بھائی امام علی رضا علیہ السلام کے پاس بھیج دیا تھا۔ امام نے زید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کوفے کے بعض نادانوں کی زبانی تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی پاکیزگی کی وجہ سے اللہ نے اس کی اولاد پر دوزخ حرام کر دی ہے، چنانچہ تم یہ حدیث سن کر مغرور ہو گئے ہو۔ یاد رکھو یہ حدیث صرف امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے جو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے بلا فصل فرزند ہیں۔ کبھی تو نے یہ بھی سوچا ہے کہ تو معصیت خدا کر کے جنت میں جائے اور تیرا باپ موسیٰ کاظم دن رات خدا کی عبادت کر کے جنت میں جائے تو اس صورت میں تیرا مقام تیرے باپ سے بلند نہ ہوگا؟ خدا کی قسم مقام قرب اور جنت اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر تیرا یہ خیال ہو کہ تو خدا کی معصیت اور مخالفت کر کے جنت میں چلا جائے گا تو یہ تیری خام خیالی ہے۔ جبکہ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہم میں سے نیکوکاروں کو دوگنا اجر ملے گا اور بدکار کو دگنی سزا ملے گی۔ زید نے کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کے باپ کا بیٹا ہوں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تو اس صورت میں میرا بھائی ہے جب تو اللہ کی اطاعت کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ عہدیت میں عرض کی کہ پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے نوح کے بیٹے کو اہل سے خارج کر دیا۔ اگلا واقعہ ہے عمیر خراسانی کے غلام۔ عمیر خراسانی ایک بادشاہ تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے غلاموں کو بہترین پوشاک پہنایا کرتا تھا اور ہر لحاظ سے غلاموں کو دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عمیر خراسانی کے غلام زربفت کا لباس پہن کر گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا خدایا بندہ پروری کا طریقہ کوئی عمیر خراسانی سے سیکھے، نعوذ باللہ۔ چند دن گزرے کہ ایک مخالف بادشاہ نے عمیر کی مملکت پر حملہ کر دیا اور آخرکار تابع مقاومت نہ لاتے ہوئے عمیر بھاگ گیا۔ مخالف بادشاہ نے عمیر کے غلاموں کو گرفتار کر لیا اور پہلے تو بہت لالچ دیا کہ تم عمیر کے چھپے ہوئے خزانوں کے متعلق کچھ بتاؤ، لیکن غلاموں نے زبان نہ کھولی۔ پھر اس نے ان غلاموں پر ظلم و ستم کیا تاکہ وہ اس کے مخفی خزانے بتائیں، لیکن غلاموں نے پھر بھی اسے کچھ نہ بتایا۔ غلاموں کی وفاداری دیکھ کر اس شخص کو حیا آئی اور کہنے لگا طریقہ بندگی بھی کوئی عمیر خراسانی کے غلاموں سے سیکھے۔ اگلا واقعہ مومنین کے گناہ کیسے زائل ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو کہ کیا میں ان کا شیعہ ہوں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے شوہر سے جا کے کہو اگر وہ ہمارے اوامر پر عمل کرتا ہے اور جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے ان سے باز رہتا ہے تو وہ ہمارا شیعہ ہے، ورنہ ہمارا شیعہ ہرگز نہیں ہے۔ بیوی کی زبان سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر وہ شخص بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ افسوس انسان کس طرح سے پاک ہو سکتا ہے جبکہ انسان فطری طور پر گناہ گار ہے، اور گناہ گار تو آل محمد کا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جو اس گھرانے کا شیعہ نہ ہو وہ ابدی دوزخ کا حقدار ہے۔ اس شخص کی بیوی نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سامنے اپنے شوہر کی پریشانی کا ذکر کیا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا اپنے شوہر سے جا کے کہو جیسا کہ اس نے سوچا ہے ایسا نہیں، ہمارے شیعہ اہل جنت کے بہترین افراد ہیں۔ جو شخص ہم سے دوستی رکھے اور ہمارے دوستوں سے بھی دوستی رکھے، ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھے اور قلب و زبان سے ہمارے فرمان کو تسلیم کرے لیکن اوامر و نواہی میں ہماری مخالفت کرے تو ایسا شخص ہمارا شیعہ نہیں۔ ایسا شخص جنت میں ضرور جائے گا لیکن اس سے پہلے دنیاوی شدائد و مشکلات کو دیکھے گا، یا روز قیامت شدائد و مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا، یا وہ دوزخ کے پہلے طبقے میں کچھ عرصے رہے گا اور جب ہماری محبت کی وجہ سے گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 17 کا صفحہ نمبر 295۔ اگلا واقعہ ایسے افراد کتنے۔
مامون رقی کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ سہل ابن حسن خراسانی امام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کر کے بیٹھ گیا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ مولا، آپ رحیم و کریم خاندان کے فرد ہیں، امامت آپ کا حق ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے جنگ نہیں کرتے، جبکہ اس وقت آپ کے لاکھوں عقیدت مند موجود ہیں اور ہزاروں شرر بار تلواریں آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی بیٹھو، تھوڑی دیر بعد تمہیں جواب دوں گا۔ پھر آپ نے کنیز کو حکم دیا کہ تندور روشن کرے۔ جب تندور روشن ہو گیا اور آگ سے بھر گیا تو آپ نے سہل سے فرمایا کہ اس تندور میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ سہل خراسانی یہ حکم سن کے پریشان ہو گیا اور معذرت طلب کی کہ اس دوران میں ہارون مکی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہارون جوتی باہر رکھ دے اور تندور میں جا کے بیٹھ۔ ہارون نے فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ جیسا ہی ہارون تندور میں جا کے بیٹھا تو آپ نے اوپر سے تندور کا ڈھکنا بند کروا دیا اور سہل سے خراسان کے متعلق کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ پھر آپ نے سہل خراسانی سے فرمایا، ذرا تندور کے پاس جاؤ اور ہارون کا حال ملاحظہ کرو۔ سہل تیزی سے تندور پر آیا اور ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو ہارون ایک سرسبز باغیچے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈھکن اٹھتے ہی ہارون اٹھا اور باہر آ گیا۔ امام علیہ السلام نے سہل خراسانی سے پوچھا، خراسان میں ایسے افراد کی کتنی تعداد ہے؟ سہل نے کہا، خدا کی قسم ایک بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، جب اس طرح کے ہمیں 5 افراد بھی مل گئے تو ہم اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ہم خود بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کب خروج کرنا چاہیے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 11 صفحہ نمبر 139۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے درس عبادت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے حاصل کریں۔ حضرت فاطمہ دختر امیر المومنین علیہ السلام نے جب امام زین العابدین علیہ السلام کی کثرت عبادت کو دیکھا اور یہ مشاہدہ کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کثرت عبادت کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گئے ہیں تو وہ صحابی پیغمبر جابر بن عبداللہ کے پاس تشریف لے گئیں اور ان سے فرمایا کہ جابر، تم جیسے لوگوں پر ہمارا حق ہے کہ جب تم ہم میں سے کسی کو اتنی عبادت کرتے ہوئے دیکھو جس کی وجہ سے وہ سخت کمزور و ناتواں ہو جائے تو اسے جا کر یہ یاد دہانی کراؤ کہ کم از کم اپنی جان کا تو لحاظ رکھے۔ میرے بھائی سید الشہداء کی یادگار علی ابن الحسین زین العابدین کے پاس جاؤ اور ان کی یہ حالت ہے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کی پیشانی اور زانوں ہمیشہ اور ہاتھ وغیرہ زخمی رہتے ہیں۔ حضرت جابر روانہ ہوئے اور جب امام زین العابدین کے مکان پر آئے تو امام محمد باقر علیہ السلام پر ان کی نظر پڑی تو ان کی چال کو انہوں نے غور سے دیکھنا شروع کیا اور بے ساختہ کہا، مشی تو رسول اللہ، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال ہے۔ پھر انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو بلا کے کہا، آقا زادے آپ کون ہیں؟ تو امام نے فرمایا، میں محمد ابن علی ابن الحسین ہوں۔ یہ سن کر جابر رونے لگے اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، آپ میرے قریب آئیے۔ امام باقر علیہ السلام قریب آئے تو جابر نے ان کے پیراہن کے تکمے کھول کر ان کے سینے کو چوما اور اپنا منہ ان کے سینے پر لگایا اور کہا کہ میں آپ علیہ السلام کو آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچاتا ہوں، اور رسول خدا نے ایک دن مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ جابر تو میرے بعد زندہ رہے گا اور میری اولاد میں سے تیری ملاقات اس سے ہوگی جس کا نام محمد ہوگا اور وہ علم کے چشموں کو ظاہر کرے گا اور تو زندہ رہے گا یہاں تک کہ تو نابینا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد بینا ہوگا۔ پھر حضرت جابر نے کہا، صاحبزادے اپنے والد سے ہماری ملاقات کی اجازت حاصل کرو۔ امام باقر علیہ السلام اپنے والد کے پاس آئے اور عرض کی، ایک بوڑھا شخص دروازے پر آیا ہے، اس نے میرے سینے کے بوسے لیے ہیں اور مجھے رسول خدا کے سلام پہنچائے ہیں اور اس وقت وہ آپ کی اجازت کے طالب ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، نور چشم، یہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، ان سے کہو کہ اندر آ جائیں۔ جابر اندر آئے اور امام زین العابدین علیہ السلام پر ان کی نظر پڑی تو دیکھا کہ عبادت کی وجہ سے آپ انتہائی کمزور ہو چکے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور اپنے پہلو میں انہیں بٹھایا۔ جابر نے عرض کی، فرزند رسول، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ نے جنت کو آپ اور آپ کے دوستوں کے لیے پیدا کیا ہے اور دوزخ کو آپ کے دشمنوں کے لیے خلق کیا ہے، پھر اس کے باوجود آپ اتنی زحمت کیوں کرتے ہیں؟
امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جابر کیا تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا کہ جبکہ آپ معصوم تھے اور اللہ نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ اس کے باوجود بھی آپ اتنی عبادت کرتے تھے، یعنی اللہ نے انہیں یہ بھی کہا تھا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے رسول خدا سے کہا تھا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جابر نے عرض کی مولا آپ کچھ اپنی جان کا بھی خیال کیجئے، کیونکہ آپ کا تعلق اس گھرانے سے ہے جس کے واسطے سے بلائیں دور ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کی برکت سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے والدین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کے راستے پر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں ان سے ملاقات کروں گا۔ جابر نے کہا اولاد انبیاء میں نے علی ابن الحسین سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا، اور انہی کی نسل سے وہ پیدا ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس سے پہلے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 11 کا صفحہ نمبر 19۔ امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ شب بیداری کی وجہ سے ان کا چہرہ زرد تھا اور خوف خدا میں گریہ کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں اور کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانی زخمی تھی اور مسلسل قیام کی وجہ سے ان کے پاؤں متورم تھے، اور میں ان کی یہ حالت دیکھ کر مزید برداشت نہ کر سکا اور رونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد آپ علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بیٹا اپنے دادا علی کی عبادت کا مجھے کچھ حال سناؤ۔ میں نے مولا امیر المومنین کی عبادت کا کچھ حال بیان کیا تو فرمایا علی ابن ابی طالب جیسی عبادت کون کر سکتا ہے؟ اگلا واقعہ ایک نصیحت کی بات۔ قارئین کرام، آپ نے ائمہ ہدی علیہم السلام کی عبادت کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائی۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس مشعل نور سے استفادہ حاصل کریں۔ کیا آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ ان مقصود کائنات ہستیوں کو خدا پر حسن ظن نہیں تھا؟ اور کیا انہیں یہ علم نہیں تھا کہ اللہ ارحم الراحمین ہے؟ اور کیا آپ ان کے متعلق یہ تصور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطیوں کے ازالے کے لیے اتنی عبادت کی ہو؟ حاشا وکلا، یہ ذوات قدسیہ معصوم تھیں۔ تو پھر آئیے چند لمحات کے لیے غور کریں کہ جب انہیں اپنے خدا پر حسن ظن بھی تھا اور وہ ذوات عالیہ گناہوں سے بھی مبرہ تھیں، تو انہیں اتنی عبادت کی ضرورت کیا تھی؟ اس سوال کو جواب کو سمجھنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ عبادت کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایک گروہ نے دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت کی تو یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ نمبر 2، ایک گروہ نے ثواب و جنت کے طمع میں اس کی عبادت کی، یہ مزدوروں کی عبادت ہے۔ نمبر 3، ایک گروہ نے اللہ کی محبت کی وجہ سے عبادت کی، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ یہ گروہ دوزخ کے شعلوں سے گھبرا کر تاریکی میں عبادت نہیں کرتا اور جنت کی نعمات کی لالچ میں بھی وہ عبادت نہیں کرتا۔ ہاں، اگر وہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ کو عبادت کے لائق سمجھ کے عبادت کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نماز کے بعد دستے دعا بلند کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ پروردگار، میں نے تیری دوزخ کے خوف سے عبادت نہیں کی اور جنت کی لالچ میں بھی میں نے تیری عبادت نہیں کی۔ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا تو تیری عبادت کی۔ اس مقام پر ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ مقام خاندان عصمت و طہارت کے لیے مخصوص ہے، مگر مقام افسوس ہے کہ ہم سے تو غلاموں والی عبادت بھی ادا نہ ہو سکی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کو وہ شخص سخت ناپسند ہے جو کسی امام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ تو کرے لیکن کردار میں اس کی پیروی نہ کرے۔ ہم آل محمد علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے افراد سے التماس کرتے ہیں کہ خدا را وہ پیروی اہل بیت میں نماز قائم کریں۔ اگر بالفرض اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے نماز شب نہیں ادا کرتے تو کم از کم نماز فریضہ تو ضرور ادا کر لیا کریں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے چند روایات۔
الکافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83 پر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو عبادت کا عاشق ہو اور کسی عزیز کی طرح عبادت کو گلے سے لگا لے اور دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کرے اور اپنے بدن کے ذریعے سے عبادت بجا لائے، اس کی ادائیگی کے لیے وقت نکالے اور اپنی دنیا کے متعلق یہ نہ سوچے کہ آرام سے گزر رہی ہے یا سختی سے گزر رہی ہے۔ وسائل جہاد نفس صفحہ نمبر 530 پر ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ صحف ابراہیم میں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سب کی سب نصیحتیں تھیں۔ اس میں یہ نصیحت بھی تھی کہ اے مغرور بادشاہ، میں نے تجھے دنیا میں اس لیے بادشاہی نہیں دی کہ تو دولت اکٹھی کرتا رہے، میں نے تجھے اس لیے بادشاہی دی کہ تو مظلوم کی فریاد کو مجھ تک نہ پہنچنے دے۔ میں مظلوم کی فریاد کو رد نہیں کرتا اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں یہ نصیحت بھی تھی کہ ہر عاقل شخص پر جو خواہش نفس سے مغلوب نہ ہو، ضروری ہے کہ وہ دن رات کے وقت کو اس طرح سے تقسیم کرے کہ 1 ساعت پروردگار سے مناجات کے لیے مخصوص کرے، 1 ساعت میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور 1 ساعت میں اپنے اوپر ہونے والی خدائی احسانات سے کے متعلق غور و فکر کرے، 1 اور ساعت حلال طریقے سے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے مخصوص کرے اور یہ ساعت باقی ساعت کے لیے مددگار ہے اور دلوں کی شادمانی کا ذریعہ اور آسودگی خاطر کا سبب ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 163 پر ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جس کے 2 دن برابر ہوں تو اس نے نقصان اٹھایا اور جس کا دوسرا دن پہلے دن سے برا ہو تو وہ ملعون ہے، اور جسے اپنے اندر ترقی اور پیش رفت محسوس نہیں ہوتی وہ تنزل کے قریب تر ہے، اور جو تنزلی کے قریب تر ہو اس کی زندگی سے اس کا مر جانا بہتر ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 162 پر ہے کہ جابر جعفی کہتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ جابر، میرے شیعوں کو میری طرف سے سلام پہنچاؤ اور انہیں یہ بتا دو کہ ہمارے خدا سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا تقرب اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ جابر، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور ہم سے محبت کی تو وہ ہمارا دوست ہے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اسے ہماری محبت فائدہ نہ دے گی۔ سفینہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 31 ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ مومن کو ہمیشہ اپنے نفس کی فکر رہتی ہے کہ کہیں وہ بے لگام نہ ہو جائے اور لوگ اس سے آسودگی حاصل کرتے رہیں۔ جب رات چھا جاتی ہے تو مومن اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور اپنے اشرف ترین عضو پیشانی سے اس کا سجدہ کرتا ہے اور اپنے خالق سے مناجات کرتا ہے اور اپنی گردن کو دوزخ سے بچانے کے لیے اللہ سے درخواست کرتا ہے۔ لوگوں متوجہ رہو، تمہیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وسائل جہاد نفس صفحہ نمبر 531 پر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اس پر افسوس ہے جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ جائیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ جو ایک نیکی کرے اسے 10 گنا اجر ملے گا اور جو کوئی برائی کرے تو اسے وہ برائی ایک ہی شمار ہوگی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور برائی اکیلی ہی شمار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے کہ کسی شخص کی ایک دن میں 10 برائیاں تو ہوں لیکن پورے دن میں ایک نیکی بھی نہ ہو۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ باب چہارم کا اختتام ہوا۔ پروردگار عالم ہم سب کو بہترین اور نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی انشاءاللہ طاقت دے۔ پروردگار ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو اپنی بارگاہ میں اپنے فضل و کرم سے بخش دے اور ہماری کم نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں بلندی کا درجہ عطا فرمائے اور ہمارے لیے انشاءاللہ آخرت میں بہترین زاد راہ بنائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں باب پنجم کی ریڈنگ پیش کی جائے گی، جس کی ہیڈنگ ہے، جس کا عنوان ہے عزت نفس۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔